बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। वो लोग जो अपने आप को आज़ादी इज़हार राय का चैम्पियन मानते हैं, वो लोग जो अपने आप को जमहूरियत का चैम्पियन मानते हैं, वो लोग जो अपने आप को आज़ादी सहाफ़त का चैम्पियन मानते हैं, उन लोगों की कुछ करतूतें मैंने आपको बतानी है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, बर्बरियत का मुजाहिरा कर रहे हैं, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने लाना चाहती हूँ। मैं कहाँ से शुरू करूँ? पेशावर खैबर पख्तूनख्वा से शुरू कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी पुरानी हुकूमत है, मतलब वफाक से तो पुरानी है ना। वफाक पे 4 साल उन्होंने हुकूमत की। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इससे पिछले टेन्योर में भी उन्हीं की हुकूमत थी, जिसका तसलसल चला आ रहा है। और अगर इमरान खान साहब के हम नारे सुने, उनके स्लोगन सुने, वो जो कहते थे 2 नहीं 1 पाकिस्तान मैंने बनाना है, करप्शन का खात्मा होगा, दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, रियासत मदीना बनेगी, इंसाफ का बोलबाला होगा, साफ चलेगी, शफाफ चलेगी, वहाँ पे तहरीक इंसाफ जैसी जो पार्टी है वो साफ़ सुथरी, सफाई, हर चीज़ जो है ना वहाँ पे फ़र्स्ट क्लास हो जाएगी। तो अगर मैं इन डेफिनेशंस के बलबूते पर जाऊँ तो खैबर पख्तूनख्वा को तो किसी जन्नत का मंजर पेश करना चाहिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जिस चीज़ का मंजर पेश कर रहा है, धुआं, आग, शोर, और ये क्यों है? इनकी डिज़ास्टरस परफॉर्मेंस की वजह से। मतलब इतनी तबाहकुन इनकी परफॉर्मेंस है कि एक चीज़ भी इनसे मैनेज नहीं हो रही है। जो जुल्म ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले और इमरान खान साहब अपनी आवाम पर, अपनी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर कर रहे हैं, जिनसे ये गलती हो गई कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कर दिया। कभी इनको सरकारी मुलाजमीन को देने के लिए पैसे नहीं होते, क्योंकि जी खैबर पख्तूनख्वा का जो पूरा का पूरा ख़जाना है वो ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुका है। कभी ये पठान्स के बारे में घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनकी तजलील करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, चाहे इनको जितना चाहे मर्जी ये पता हो कि एक पठान्स का स्ट्रॉन्ग वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान के लिए वोट करता है। कभी ये लोग जो कर्ज़े हैं वो बढ़ा देते हैं। जो लेटेस्ट फिगर सामने आया है रिसेंटली कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत नहीं थी तो तब खैबर पख्तूनख्वा के जो कर्ज़ थे वो 97 अरब था। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई और लगातार कंसेक्यूटिव 9.5 ईयर्स ऑलमोस्ट ये जो हुकूमत इनकी चल रही है, उसमें अब खैबर पख्तूनख्वा 887 अरब का मकरूज़ हो गया है। जी हाँ, कहाँ 97 अरब और कहाँ 887 अरब, 887 अरब। बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। जुल्म की दास्तान यहाँ ख़त्म नहीं होती, इनकॉम्पिटेंसी की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ टीचर्स एहतजाज कर रहे होते हैं और इसलिए एहतजाज करते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनको भी तरक्की चाहिए, उनको भी अपग्रेडेशन चाहिए। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स थे, ऑब्वियसली आई थिंक सो उनका 14th ग्रेड होता है, 14वां ग्रेड होता है। ज़ाहिर सी बात है वो भी चाहते हैं कि उनके ग्रेड को हाई अप किया जाए। 16वें ग्रेड पर शायद वो आना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो मिडिल स्कूल के टीचर्स होते हैं उनका ये ग्रेड है। ग्रेड बढ़ता है तो पर्क्स भी बढ़ते हैं, पैसे भी बढ़ते हैं। महंगाई देखे कहाँ से कहाँ जा रही है, ठीक है ना। कर्जा देखे ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पे कितना हो गया है, और आवाम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। बस टीचर्स ने एहतजाज क्या किया, पहले तो उनको लगा कि शायद उनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे, लेकिन ये तो सिस्टम है ही नहीं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। बातचीत, मुज़ाकरात, टॉकिंग, टेबल टॉक, कम्युनिकेशन, नो नो नो, ओनली जलसा। ओनली जलसा इज़ द कम्युनिकेशन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आती है, और गाली गलोच इज़ द कम्युनिकेशन। उसके अलावा किसी को मनाना हो, किसी को समझाना हो, ये तो आता ही नहीं ना। तो टीचर्स बेचारों ने भी क्या सोचा, उन्होंने पहले खामोश सा एक एहतजाज किया। जब देखा कि नहीं हुआ तो वो एग्रेशन बढ़ता गया। जब एग्रेशन बढ़ता गया तो मामला गर्म होता गया। जब मामला गर्म होता गया तो बस फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी रिट का इस्तेमाल किया, और ये वो रिट थी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिट हर जगह पे नज़र आती है। वैसे तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी एहतजाज करना आईनी जमहूरी हक़ है, लेकिन असल में ना लोग भूल जाते हैं ना, क्योंकि जिस तरह वज़ीर आज़म बनने का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ एक इकलौते तन्हा इमरान खान को है कि सिर्फ वो हर जगह से इलेक्शन लड़े, सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाए, निस्तो नाबूद हो जाए, बस अकेले इमरान खान जो हैं वो अपना खुद ही अकेले मुकाबला करे, खुद ही इलेक्शन लड़े, खुद ही अपने मुकाबले में लड़े और ख़ुद ही अकेले वज़ीर आज़म बन जाए। उसी तरह एहतजाज करने का हक़ भी, ये जो एहतजाज के लिए जितना भी वोकल होकर के बोलते हैं ना, आइनी हक़, जमहूरी हक़, बिल्कुल एहतजाज हर माशरे में होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
یہ بھی حق صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ہے، کیونکہ اگر کوئی اور احتجاج کرے گا تو وہ تو غلط ہوگا، وہ تو بلیک میلنگ کے زمرے میں آ جائے گا، چاہے بلوچستان میں لوگ لاشیں رکھ کر کے احتجاج کر رہے ہوں، خان کہتا ہے میں بلیک میل نہیں ہوں گا، چاہے پشاور کے اندر ٹیچرز احتجاج کر رہے ہوں صرف اپنی ترقی کے لیے، صرف اپنا گریڈ بڑھانے کے لیے، ان کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ، ان پر مار کٹائی، پتھراؤ کیا گیا، اور پھر بھی جب بات نہیں بنی تو ان کو اریسٹ کیا گیا، ٹیچرز، اساتذہ۔ اور ایسے ٹائم پر جب ٹیچرز ڈے، انٹرنیشنل ٹیچرز ڈے واز جسٹ اراؤنڈ دا کارنر، ابھی انٹرنیشنل ٹیچرز ڈے گزرا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ایک صوبے خیبر پختونخوا نے جو اپنے اساتذہ کا حال کیا وہ نشان عبرت تھا۔ ہاربل، شیمفل، اس سے زیادہ شرمناک، اس سے زیادہ بھونڈا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اور خود عمران خان صاحب سے پوچھے، خود پی ٹی آئی سے پوچھے تو خود ان کو 25 مئی یاد آ جاتا ہے، 25 مئی کو جو ہمارے ساتھ شیلنگ کی گئی، 25 مئی کو جو ہمارے پہ آنسو گیس کے شیل لگائے، 25 مئی کو جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ احتجاج کیا گیا، ان کے اوپر اور تشدد کیا گیا۔ آپ کو 25 مئی یاد ہے، آپ کو 6 اکتوبر یاد نہیں ہے؟ وہ 6 اکتوبر جس میں آپ نے اپنے لوگوں کو ہی مارا، اپنے لوگوں کو ہی اریسٹ کروایا، اپنے لوگوں کے ہاتھوں۔ خیبر پختونخوا کی پولیس نے، خیبر پختونخوا کی انتظامیہ نے، خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ دیے۔ پوری دنیا میں تماشا لگا کہ دیکھیں جی پاکستان کا یہ صوبہ خیبر پختونخوا یہ اپنے اساتذہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے، احتجاج کرنے پر۔ اور جو عمران خان صاحب کے جو فالوورز ہیں، جو یوتھیاز ہیں، اور جو جتنے بھی ان کے لوگ ان کو جو فالو کرتے ہیں، جن لوگوں کو انہوں نے برین واش کر دیا، وہ آج کی تاریخ میں بھی ایون فیلڈ کے باہر جا کر کے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جو احتجاج کرے وہ حلال ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی احتجاج کرے وہ حرام ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو وہ حلالی وزیر اعظم بنیں گے، اس کے علاوہ اگر کوئی بھی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ جائے گا وہ تو ہے ہی نہیں حلال وزیر اعظم، وہ تو غلط ہے، وہ تو امپورٹڈ وزیر اعظم ہو گیا۔ ایسے بنانا تھا عمران خان صاحب نے، دو نہیں ایک پاکستان۔ اچھا ابھی سنیں ابھی مسئلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا، مسئلہ ایک اور بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جی وہ جو برطانیہ سے 19 ملین پاؤنڈز آئے تھے نا، جو کہ بند لفافے میں ایسے منظوری دے کر کے بزنس ٹائکون ملک ریاض صاحب جو بحریہ ٹاؤن والے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے گئے، تو بھائی اس کا بلاوا آ گیا ہے۔ نیب نے کہا ہے کہ جی عمران خان کی جو پوری کابینہ ہے نا وہ حاضر ہو جائے۔ اچھا اب ہر ایک کو الگ الگ ڈیٹس دی ہیں حاضر ہونے کی، نیب نے سب کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کابینہ سے منظوری لی گئی، پوری کی پوری کابینہ اس کے اندر انوالو تھی، اور اس کابینہ نے جب یہ منظوری دی تو اس ٹائم پر صرف نے جو ہلکا سا جو ایک ہومیوپیتھک قسم کا جو کوشچن کیا تھا وہ کیا تھا شیریں مزاری صاحبہ نے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو ان کا ہومیوپیتھک سا کوشچن تھا کہ ہم جی کیوں کیسے مطلب کیا ہے اس کاغذ میں، وہ بھی ختم ہو گیا، شیریں مزاری صاحبہ کی بھی آواز کو دبا دیا گیا۔ امیجن کہ پریشر کتنا زیادہ ہوگا۔ اب مطلب یہ 19 ملین پاؤنڈز پاکستانی کتنے بنتے ہوں گے، مطلب امیجن اگر آپ کیلکولیٹر میں بھی ڈالیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کیلکولیٹر ہی میرا برسٹ کر جائے گا کہ 19 ملین پاؤنڈ میں زیرو کتنے ہوتے ہیں۔ دیکھو یہ اتنا بڑی کرپشن ہے، اتنی بڑی یہ خرد برد ہے، مطلب کیونکہ پتہ نہیں ہے نا کہ اس طرح سے ایک اور پریزیڈنٹ بھی سیٹ ہوا کہ بند لفافے کے اندر آپ تو کچھ بھی کابینہ سے منظور کرا کر کے آنے والے دنوں میں یا نیکسٹ ٹائم اگر آپ وزیر اعظم بندے تو آپ تو کچھ بھی دے دیں گے۔ خیر اینی ویز جی اس کے لیے ڈفرینٹ نوٹسز جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں، اور کن لوگوں کو نہیں ہوئے، ہو کوئی 21 بندوں کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں، اور ظاہر بات ہے پوری کابینہ ہی ہے، تو نام سن لیں جی: غلام سرور صاحب، مراد سعید صاحب، پرویز خٹک صاحب، شفقت محمود صاحب، شیریں مزاری صاحبہ، علی زیدی صاحب، حماد اظہر صاحب، زبیدہ جلال صاحبہ، اور اوبیسلی ملک ریاض صاحب کے جو صاحبزادے ہیں علی ریاض ملک صاحب، ان کو بھی جو ہے وہ نوٹسز دیے گئے ہیں، اینڈ شیخ رشید صاحب۔ اب دیکھو جب خود پہ بات آتی ہے نا تو غصے میں اور ایجیٹیشن میں اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں کہ چھتوں کو جا کے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب اب ہر کوئی اپنا نیب کا نوٹس جو ہے نا وہ ٹویٹ کرتا پھر رہا ہے، مطلب شیخ رشید صاحب نے بھی جی ٹویٹ کر لیا، تو کیا ہو گیا بھائی، نیب نے بلایا ہے، اگر آپ لوگوں نے کچھ غلط کام نہیں کیا ہے انکوائری ہوگی، کوئی بات نہیں، نکل آئیں گے باہر، اور اگر کچھ کیا ہوگا تو جواب تو دینا پڑے گا، قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، جواب دینا چاہیے۔
یہی والا تو پاکستان عمران خان بنانا چاہتے تھے نا، 2 نہیں 1 پاکستان جس میں رول آف لا ہو. اور اب جب قانون ان کو بلا رہا ہے تو وہاں خیبر پختونخوا میں لوگوں کی چیخیں نکلوا رہے ہیں، پرفارمنس اپنی زیرو کر رہے ہیں، اور یہاں پہ الگ شور مچا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ الگ شور مچایا ہوا، جلسوں میں آ کر کے الگ شور مچا رہے ہوتے ہیں، اور خود اپنے احتجاج کے لیے، اپنی لانگ مارچ کی کال کے لیے کس طرح در در کی ٹھوکریں بھی کھا رہے ہیں اور بکھلائے ہوئے غصے میں پھر رہے ہیں کہ جی مجھے کسی طرح جو ہے اسلام آباد میں انٹری سے نہ روکا جائے، اور اس کے جو ہے پلان اے، پلان بی، پلان سی بنا رہے ہیں، اور ٹیچرز کے احتجاج کے اوپر یہ کریں گے. اور جب نیب بلائے گا تو تب شور مچائیں گے، تب شور مچائیں گے کہ او خو 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 کتنے مظلوم ہیں اور نیب نے ان کے اوپر ظلم کر دیا. اچھا جی، نوٹسز یہ ہیں جی کہ مراد سعید صاحب اور غلام سرور خان صاحب کو 11 اکتوبر کو بلایا گیا ہے، پرویز خٹک اینڈ علی رضا ملک کو اکتوبر 12 کو بلایا گیا ہے، زبیدہ جلال صاحبہ اینڈ حماد اظہر صاحب کو اکتوبر 13 کو بلایا گیا ہے، شفقت محمود اینڈ شیریں مزاری آن اکتوبر 14، خالد مقبول صدیقی اور اعجاز شاہ صاحب کو 17 اکتوبر کو بلایا گیا ہے، علی امین گنڈا پور اینڈ فاروق نسیم صاحب کو 18 اکتوبر کو، علی زیدی اور خسرو بختیار صاحب کو 19 اکتوبر کو، اعظم سواتی صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو 20 اکتوبر کو، اور جی عمر ایوب صاحب اور میاں سمرو صاحب کو 21 اکتوبر کو، شیخ رشید احمد اینڈ فواد چودھری صاحب کو 24 اکتوبر کو، اور محبوب سلطان صاحب اور فیصل واڈا صاحب ان کو اکتوبر 25 کو جو ہے بلایا گیا ہے فور انویسٹیگیشن، اور اس لیے کہ وہ ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ریکارڈ کی جائیں. اب یہ پورا معاملہ ہے اور یہ چل رہا ہے اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف کے بینچز کے اندر. اور ہاں جی وہ استعفوں کا تو معاملہ ہے ہی ہے نا، وہ تو ازل سے استعفوں کا معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ نہ یہ امپورٹڈ حکومت میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ جی پہلے تو انہوں نے جانا نہیں تھا اس پارلیمنٹ کے اندر، کیونکہ جس میں امپورٹڈ حکومت آ کر کے بیٹھ گئی ہے. پھر اس کے بعد ان کو لگا کہ جی نہیں یہ تو استعفے سیاسی تھے، استعفے بھی تو سیاسی ہوتے ہیں نا، ہے نا، یہ تو سیاسی استعفے تھے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم نے استعفے ایکسیپٹ کرنے ہیں تو سب کے اکٹھے کرو، الگ الگ کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہو، مطلب کہ ہر چیز کے اوپر میں نہ مانوں اور اپنی مرضی کرنی ہے. یہ حال ہے پاکستان تحریک انصاف کا. اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی. لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. لک آفٹر یور سیلف. اللہ حافظ.